اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 20 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع اعتکاف ہے۔ انسان کو خداوند متعال نے اپنی عبادت کی خاطر خلق فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان، میں نے ہر چیز کو تیری خاطر اور تجھے اپنی خاطر خلق کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدائی ہے جس پر تمام لوگوں کو خلق فرمایا۔ تعریف اعتکاف، لغت میں اعتکاف سے مراد روکنا، بند کرنا یا گوشہ نشین ہونا۔ شرعی و فقہی اصطلاح میں ایسے ایام میں انسان کا جامع مسجد میں اپنے آپ کو محصور و محدود رکھ کر عبادت خداوندی میں وقت گزارنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اعتکاف کے احکام میں ذکر ہوگا کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی تعریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں عبادت کی نیت سے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے اور اس میں کوئی اور قصد و نیت معتبر نہیں ہے۔ فضائل اعتکاف، فضائل اعتکاف میں یہی کافی ہے کہ قرآن کی آیات اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں اعتکاف خاص اہمیت کی حامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے اور محاسبہ نفس انجام دیتے ہوئے اعتکاف کی عبادت میں بسر کرے، اس کے گزشتہ گناہوں سے درگزر کر دی جاتی ہے۔ اعتکاف کی عبادی مراسم فقط دین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام آسمانی و الہی ادیان میں یہ عبادت موجود رہی ہے۔ نمونے کے طور پر ملاحظہ فرمائیں، بحار الانوار میں منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بیت المقدس میں 1 سال، 2 سال، 1 ماہ، 2 ماہ کم و بیش اعتکاف میں رہتے تھے۔ مدت اعتکاف کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ کم سے کم مدت اعتکاف تو معین ہے جو کہ 3 دن ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اعتکاف معین و محدود نہیں ہے۔ لہذا اگر توفیق ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے خالق حقیقی کے ساتھ روح انسان کی بلند پروازی کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے انتظامات کیے جاتے تھے اور عبادت کا یہ موقع فراہم ہوتا تھا اور وہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء اولیاء کے بارے میں بھی یہ صورتحال تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ افضل الانبیاء والمرسلین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعتکاف جیسی شیرین عبادت کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت یہی رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں معتکف رہتے تھے۔ اعتکاف روایات کی روشنی میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولائے کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے کہ اعتکاف مسجد میں یا مسجد رسول میں یا جامع مسجد میں انجام ہونا چاہیے، چونکہ بعض روایات کے مطابق اعتکاف فقط مساجد 4 میں ہونا چاہیے اور وہاں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب لوگ تو ان مقامات سے استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے معصومین نے ہر علاقے کی جامع مسجد کو محل اعتکاف سے روشناس کروایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا اعتکاف الا بصوم فی المسجد الجامع، یعنی اعتکاف فقط روزہ رکھ کر جامع مسجد میں درست ہے۔ اعتکاف میں ضروری ہے کہ معتکف مسجد میں رہے اور روزہ دار ہو،
ذکر خدا و درود و سلام اور صلوات میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں یہ عبادت اعتکاف کی معنوی زینت کو چار چاند لگا دینے کا باعث بنتی ہے۔ اعتکاف کے دوران دنیا داری، غیر معنوی اور مجازی و بازاری عشق کے اشعار سے پرہیز کیا جائے، اور اسی طرح ہر وہ امر جو اعتکاف کے مقدس اہداف کے حصول میں مانع اور رکاوٹ بن سکے اس کو ترک کر دینا چاہیے، اور اپنا وقت ذکر، صلوات، دعاؤں اور تلاوت قرآن کریم میں بسر کرنا چاہیے، تاکہ جب معتکف باہر آئے تو اس کا ان تمام معنوی امور کے ساتھ دلی لگاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہو۔ احکام اعتکاف۔ اس بافضیلت عبادت کے مخصوص احکام ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر الوسیلہ میں فرماتے ہیں کہ جب بھی روزہ رکھنا صحیح ہو تو اعتکاف بھی صحیح ہے۔ اعتکاف کا افضل وقت ماہ مبارک رمضان ہے، اور پھر اس ماہ مبارک میں بھی آخری عشرہ اعتکاف کے لیے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرط روزے کا صحیح ہونا ہے، لہذا جو کام روزے کو باطل کرتا ہے اعتکاف کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ خود اعتکاف مستحب ہے، لیکن نذر، عہد یا قسم کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے۔ مستحب اعتکاف کی صورت میں بھی 2 دن پورے ہو جائیں تو تیسرے دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ بعد میں بھی اسی طرح اگر 2 دن مزید اعتکاف میں رہے تو چھٹے دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ محرمات اعتکاف۔ متعدد امور معتکف پر حرام ہو جاتے ہیں، لہذا ان کی رعایت کرنا واجب ہے۔ مباشرت و ہم بستری، استمناء، خوشبو سے لذت اٹھانے کی نیت سے عطر و ریحان سونگھنا، درآمد اور نفع کمانے کے قصد سے معاملات انجام دینا، خریدنا، بیچنا، مقابلے میں آنے والے شخص پر اپنی فوقیت ظاہر کرے اور اظہار و فضل برتری کی نیت و قصد سے دینی یا دنیاوی امور میں بحث و تکرار کرنا۔ اگر مبطلات روزہ دن میں خدا نخواستہ واقع ہوں تو اعتکاف کو بھی باطل کر دیتے ہیں، کیونکہ روزہ دار ہونا اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جب اعتکاف واجب ہو جائے تو اسے توڑنا حرام ہے، اور ایسی صورت میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کفارہ روزے کے کفارے کی طرح ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا 60 روز متواتر روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ آثار و ثمرات اعتکاف۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنی فطرت کی سلامت اور مطلوبہ خلوص کے نزدیک تر ہوتا ہے، اور پھر مجاہدانہ طور پر منزل اخلاص پر فائز ہو کر خداوند منان کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ معتکف کی روحانیت و معنویت میں 2 چند اضافہ ہوتا ہے، اس کی اندرونی پاکیزگی اور قلبی نورانیت غیر قابل قیاس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ تقوی کی روح کو مومن انسان اعتکاف کی بدولت محسوس کرتا ہے، اور اس کے اسلامی و ایمانی رشد و شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ مذکورہ چند آثار و ثمرات پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اعتکاف کی مقدس عبادت انسان کو اپنے پروردگار کے کس قدر قریب لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی اعتکاف کی اہمیت، لہذا انسان کو چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف انجام دے اور عبادت اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔